السلام علیکم، میں بلال احمد شیخ ڈیفنس ریٹل کے ساتھ۔ اسرائیل کے ظلم و جبر کے خلاف حماس نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر راکٹ حملے کیے ہیں، جس کو اسرائیلی ایئر ڈیفنس نے 90% کامیابی سے روکا ہے۔ آئرن ڈوم نامی اس ایئر ڈیفنس کو بنیادی طور پر بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ حماس کے کم فاصلے پر مار کرنے والے میزائلوں، راکٹس اور آرٹلری شیلز کو روک سکے۔ دوسری طرف اسرائیلی طیاروں کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی طیاروں کے حملوں کی وجہ سے حماس کے پاس تو کوئی شیلٹر نہیں ہے، نہ ہی ان کو روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام موجود ہے۔ اس لیے سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں۔ آئرن ڈوم نامی جو میزائل ہیں اور سسٹم ہے، یہ 4 کلومیٹر سے لے کر 70 کلومیٹر تک سے فائر ہونے والے میزائلوں، راکٹس اور آرٹلری شیلز کو روک سکتا ہے۔ اسرائیل میں اس کو 27 مارچ 2011 میں نصب کر دیا گیا تھا، جس نے 7 اپریل 2011 میں کامیابی سے راکٹ فضا میں جو تھے آنے والے ان کو فضا میں ہی مار کرایا تھا، جو کہ حماس نے اسرائیل کی طرف فائر کیے تھے۔ مارچ 2012 میں یروشلم پوسٹ نے یہ رپورٹ کیا کہ اس نظام نے 90% راکٹ جو ہیں وہ فضا میں روکے ہیں اور ان کو فارغ کر دیا ہے، جس سے ہزاروں بلکہ لاکھوں اسرائیلی شہری جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں۔ نومبر 2012 میں اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا کہ نومبر 2012 تک آئرن ڈوم نے 400 راکٹ فضا میں تباہ کیے ہیں۔ اکتوبر 2014 میں اسرائیل کا آفیشیل اعداد و شمار تقریباً 1200 راکٹ کے قریب پہنچ گیا تھا کہ انہوں نے فضا میں ہی ان کو اس آئرن ڈوم سے انٹرسپٹ کیا ہے۔ اس شاندار کامیابی کی وجہ سے اسرائیلی حکومت نے اس پر وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کی اور اسے وسیع پیمانے پر اسرائیل کے تمام علاقوں کے ارد گرد جو ہے وہ تعینات کر دیا۔ اسرائیلی بحریہ کو بھی ان کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے اور یہ ایک مہنگا ترین یونٹ ہے، جس میں ایک یونٹ کی قیمت $50 ملین ہے۔ اس ایک یونٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک کمانڈ، دوسرا ریڈار اور تیسرا میزائل بیٹری۔ میزائل بیٹری 3 سے 4 ہو سکتی ہیں۔ ایک میزائل بیٹری میں تقریباً 20 میزائل ہوتے ہیں۔ ایک میزائل کی قیمت تقریباً $40,000 ہے۔ 2000 سے لے کر 2008 تک حماس اور حزب اللہ کی طرف سے ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے، جو کہ اسرائیل نے فضا میں ہی انٹرسپٹ کر لیے۔ اس کے نتیجے میں جو اسرائیل ہے اس نے اپنے لوگوں کو، اپنی املاک کو محفوظ بنایا۔ اگرچہ کچھ راکٹ وہاں پر گرے بھی اور اس سے نقصان بھی ہوا، لیکن بہرحال بہت بڑا مالی اور جانی نقصان انہوں نے اوائڈ کیا اور اس کو روکا۔ اسی لیے اسرائیلی فوج نے فوری طور پر ان میزائلوں کی تیاری کا آرڈر دیا اور ان میزائلوں کو وسیع پیمانے پر جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہ میزائل کی ایک بیٹری تقریباً 150 مربع کلومیٹر کو تحفظ دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس سسٹم کو بہت جدید بنیادوں پر استوار کیا گیا تاکہ یہ بہت زیادہ راکٹس کی فوری طور پر جو آمد ہے اس کو ٹریک کر کے روک سکے، یعنی مختلف سمتوں سے بے پناہ یعنی کہ جو ہے وہ میزائل ان کی طرف آ رہے ہوں اور سب کو فوری طور پر سملٹینیسلی یعنی فوری طور پر ٹریک کر کے ان کو جو ہے وہ ہٹ کرتی جائے اور بلندی زیادہ نیچے نہ آنے پائے، بلکہ بلندی پر ہی ان کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ زمین پر ان کا امپیکٹ جو ہے وہ کم سے کم آئے۔ اس پروجیکٹ کو چلانے والے اور شروع کرنے والے تو اسرائیلی تھے، لیکن امریکہ اس کی مدد کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔ باراک اوباما کی حکومت نے اس انتہائی اہم پروجیکٹ کو اسرائیل کی دفاع کے لیے انتہائی اہم قرار دیا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے اس پروجیکٹ میں فوری طور پر $205 ملین کا جو ہے وہ امداد کی منظوری دے دی تھی۔ اور اس بل کی منظوری جو ہے وہ اتنی آسانی سے ہوئی کہ اس کے مخالفت میں صرف 4 ووٹ آئے اور اس کے حق میں 410 ووٹ آئے اور اس سسٹم کے لیے $205 ملین فوری طور پر اسرائیل کو فراہم کر دیا گیا۔ امریکہ نے شروع میں اس سسٹم کی قدر مخالفت کی تھی، لیکن جب اس سسٹم کو بنا لیا گیا اور اس کو کامیابی سے چلایا گیا تو امریکہ نے اس سسٹم کے لیے تقریباً $900 ملین فراہم کیے اور اسرائیل نے اس کے لیے تقریباً $1 بلین انویسٹ کیے اور یوں یہ ایک شاندار اور بہت زبردست قسم کا سسٹم جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا۔ سی اور موساد کے مطابق حزب اللہ اور حماس کے پاس تقریباً 1 لاکھ کے قریب راکٹس اور میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے۔
جو مختلف اقسام اور مختلف سائزز کے ہیں، اور ایک راکٹ کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا سسٹم جو ہے وہ ہر وقت الائیو رہے، یعنی کہ ہر سسٹم ہر وقت آن رہے. اور یہ سسٹم اس قدر جو ہے وہ شاندار ہے کہ یہ ہر آنے والے جو آبجیکٹ ہے اس کو ہٹ نہیں کرتا، بلکہ اس میں فرق کرتا ہے. لیکن یہ بہت مہنگا سسٹم ہے. ایک راکٹ کو روکنے کے لیے ایک جب سسٹم فال ہوتا ہے تقریباً اسرائیل کا $1,00,000 جو ہے اس پر خرچہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مستقبل میں بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تنازع لمبا چلتا جا رہا ہے اور کئی دہائیوں سے چلتا جا رہا ہے، اور آگے کئی دہائیوں تک اس کے چلنے کا کے آثار نظر آتے ہیں. اس لیے اسرائیل کے لیے بڑا مہنگا سودا ہے کہ وہ اگر وہاں سے 100 جو ہیں وہ راکٹ آتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے 1,00,000 کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا 100 یا 1,000 یا 500 سے، جو کہ بہت بڑا اور بڑا مہنگا سودا ہے. لیکن بہرحال اسرائیل اس کے لیے ہر طرح کے پیسے خرچ کرنے کو تیار ہے. اسی لیے اب بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے جس سے لیزر جو بھیم ہے اس سے راکٹس کو تباہ کرنے کی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، جس کی لاگت تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے استعمال جو ہے بڑا کم خرچ ہے، اور ایک دفعہ یہ بن جائے تو اس کی پھر جو ہے کاسٹ بڑی کم ہو جاتی ہے. اسرائیل نے انڈیا کو بھی یہ میزائل فراہم کیے ہیں. آئرن ڈوم نامی یہ میزائل انڈیا نے 2012 میں جو ہے وہ ایویلیٹ کرنے شروع کیے تھے، اور اسرائیل کے ساتھ کافی لمبے نیگوشیشن کے سلسلہ چل رہا تھا. لیکن مودی سرکار نے آتے ساتھ ہی 2017 میں اسرائیلی وزیر اعظم کو ویلکم کرتے ہوئے انڈیا میں یہ سسٹم فوری طور پر خریدنے کا معاہدہ کر لیا، اور اس پر $2 بلین جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر دی گئی. اسرائیل اور انڈیا دونوں مل کر مارک 8 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بھی بنا رہے ہیں، جو کہ بہت جدید ترین ہے اور ہر طرح کے میزائلوں، ڈرونز، طیاروں، ہیلی کاپٹرز، راکٹس اور آرٹلری کو روک سکتا ہے. اور بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں جو ہے تیار کر رہا ہے. اس پر تقریباً $2.5 ارب جو ہے وہ انڈیا انویسٹ کر چکا ہے، اور یہ انڈیا میں تیار ہونے بھی شروع ہو جائیں گے. یہاں یہ بات بڑی زبردست ہے اور قابل ذکر ہے کہ حماس کے راکٹوں کو روکنے کے انتظامات کے باوجود اسرائیل پر جب یہ راکٹ جو ہیں وہ جا کر افیکٹ کرتے ہیں اور 1,000 میں سے یا 100 میں سے تقریباً 10 یا 15 یا 20 جا کر لینڈ کرتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ وہ اس سے بھی اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں کہ نہ صرف وہ اتنا مہنگا سسٹم بنا چکے ہیں، بلکہ انہوں نے بہت بڑی اور بہت زیادہ پناہ گاہیں اور انڈر گراؤنڈ شیلٹرز جو ہیں وہ بنا لیے ہیں تاکہ ان راکٹس اور ان میزائلوں کی طرف سے بچا جا سکے. دوسری طرف مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جذبہ فراہم کیا ہے جس کے تحت وہ نہاتے ہیں. ہر آنے والی چیز ان پر برس رہی ہے، ہر آنے والی چیز ان کو جو ہے وہ شہید کر رہی ہے، زخمی کر رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے چہروں پر موت کا کوئی خوف نہیں ہے. جو ہے گرفتاریاں دے رہے ہیں، مسکرا کر دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ جن جیلوں میں انہوں نے جانا ہے، جن عقوبت خانوں میں انہوں نے جانا ہے، نہ وہاں پہ ان کی زندگی محفوظ ہے، نہ ان کی عزت کی سلامتی ہے. اور یہی فرق ہے کہ آئرن ڈوم پر